بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس ناول کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی سے اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی اس کو شیئر کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بھی وہ ناول ضرور پڑھیں گے، اور پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ جو بھی نئے سننے والے ہیں وہ لازمی اس کو سبسکرائب کیا کریں، اور اس کے علاوہ ہماری آڈیو ناول پورا سن بھی لیا کریں تاکہ ہمیں بھی ہماری محنت وصول ہو جائے۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسری یسریٰ، اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ مسز شرازی کے بیڈ روم میں وہ گلاس وال کے قریب فلور کشن پر آلتی بالتی مارے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ گلاس ٹیبل پر دھرا تھا جس پر وہ ان کا آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی۔ مسز شرازی پاس ہی ویل چیئر پر براجمان تھی۔ وہ باہر لان کے سبزے پر چمکتی اس دھوپ کا نظارہ کر رہی تھی جو براہ راست اب ان پر ہی پڑ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا تو جنت نے بے ساختہ نظر اٹھائی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس کوٹ لاپرواہی سے بازو پر ڈالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے فارغ وجدان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ وہ دوپہر 3 بجے کی فلائٹ سے ضروری میٹنگ کے لیے کراچی جا رہا تھا۔ کل شام تک اس کی واپسی متوقع تھی، اور پھر پرسوں انہوں نے لندن کے لیے روانہ ہونا تھا۔ آنکھوں میں خفگی بسائے وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی تیزی سے ٹائپنگ کرتی رہی۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ مسز شرازی کی موجودگی میں وہ ہمیشہ اپنی شخصیت کا الٹ نظر آتا تھا۔ نرمی صرف اس کی باتوں سے ہی نہیں بلکہ اس کے چہرے اور آنکھوں سے بھی جھلکتی تھی۔ آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں ممی، جانے سے پہلے اس نے کچھ یاد آ جانے پر مسز شرازی سے کہا۔ جنت کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سر اٹھا کر فارغ وجدان کو دیکھا۔ اس کی پشت جنت کی طرف تھی۔ وہ اس کا چہرہ پڑھنے سے مکمل قاصر تھی۔ اچھا، وہ کس سے؟ مسز شرازی نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ کسی خاص الخاص سے۔ آپ کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ جنت کے لب بھینچ گئے۔ غصہ نئے سرے سے آ گیا۔ آج اسے آئمہ ظہیر کی کلاس لینی ہی ہوگی۔ وہی کہتی تھی اس کے فارغ بھائی لڑکیوں سے 10 فٹ 20 فٹ کی دوری پر رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کون تھی جسے وہ آنٹی سے ملوانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈوبتی ابھرتی شکی حقائقوں کو پڑھتے فارغ وجدان نے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونکی، پھر گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اب اپنے مجازی خدا کو دروازے پر چھوڑنے بھی تو جانا تھا۔ مسز شرازی نے کمرے سے نکلتے ہی اس کے چہرے کا رخ مشرق کی سمت کیا اور فرش پر پاؤں پٹک کر یوں چلنے لگی جیسے سارا قصور ہی ان ٹائلز کا تھا جو اس کے پیروں تلے بچھی تھی۔ اپنی پیکنگ تو بڑے جوش و خروش سے کر رہی ہو سکے تو میرا سامان بھی پیک کر دینا۔ قدرے فاصلے سے ہی ریموٹ کی سے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے وہ بولا تو اس کا لہجہ معمول کے برعکس خوشگوار تھا۔ تمہیں نہ پیک کر دوں میں؟ وہ بنبنائی۔ کر سکتی ہو تو کر دو۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، پہلے گردن جھکائی پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم؟ اس نے بدک کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ ممی ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ جنت کی ہاتھ چھڑانے کی جستجو دم توڑ گئی۔ ذرا سا رخ بدل کر زبردستی مسکرائی تاکہ مسز شرازی جان لے کہ وہ ان کے بیٹے کو کتنی محبت سے الوداع کر رہی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کتنی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ماشاء اللہ، ہاں اب ٹھیک ہے۔ فارغ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی اور اس نے ہاتھ چھڑا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اب جاؤ بھی، ساتھ ہی جھڑک کر آنکھیں دکھائی دی۔ تمہارے ڈر سے نہیں جا رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے۔ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتا وہ گاڑی میں بیٹھا تو جنت کمال نے بے اختیار سکا سانس لیا تھا، مگر اس کی یہ سکون بھری کیفیت فارغ وجدان سے کیوں کر برداشت ہو سکتی تھی؟ شیشے نیچے کرتے ہوئے اس نے ذرا سا سر باہر کیا۔ میرے پاس ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیسا سرپرائز، یا پھر سرپرائز کی آڑ میں چھپی کیسی سزا، کیسا بدلہ، کیسا انتقام؟ مگر لب بھینچے، سینے پر ہاتھ باندھے ٹکٹکی سے اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ کراچی سے جب واپس آؤں گا تب۔ گاڑی میں چابی گھماتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تو جنت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیے تھے۔ اب وہ سیدھا گاڑی کو آہنی گیٹ سے باہر نکالتا دیکھ رہی تھی۔ سرپرائز، جانے کیوں اس کا دل کسی ناگہانی احساس کے تحت دھڑک اٹھا تھا۔ مسز یزدانی نے اپنے پوتے کی سالگرہ پر انوائٹ کیا تھا۔ فارغ کراچی گیا ہوا تھا۔ آئمہ مری گھوم رہی تھی اور وہ اکیلی نہ پہلے کوئی فنکشن اٹینڈ کر سکتی تھی نہ اب کرنا چاہتی تھی۔ دل بوجھل اداس سا تھا، لیکن مسز شرازی چاہتی تھی کہ وہ ضرور جائے۔ وہ بہت پیار سے بلا رہی ہیں جنت۔ وہ آج کل اس کی
ضرورت سے زیادہ خاموشی کو حد سے زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ سر جھکا کر وہ ایک بار پھر ٹائپنگ کرنے لگی تھی۔ مسز شیرازی نے اسے بغور دیکھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ ایسی ہی تھی، اداس، خاموش، پریشان۔ وہ کیا سوچیں گی؟ میں کہہ دوں گی فارس کراچی گیا ہوا تھا، اس لیے نہیں آ سکتی۔ کٹ کٹ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں۔ مسز یزدانی کا یہ انویٹیشن خاص تمہارے لیے ہے جنت۔ فارس تو ایسے فنکشنز اور گیدرنگز بہت کم ہی اٹینڈ کرتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ حکم دے رہی ہیں؟ یہی سمجھ لو کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے تمہیں تیار ہوتے ہی نہیں دیکھا۔ میک اپ، جیولری کچھ بھی نہیں۔ ذرا یاد کرو، لاہور جانے سے پہلے تم کتنا تیار رہتی تھی، جیسے پھول کھلا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی لگتی تھیں تم مجھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ پھیکا سا مسکرا دیں۔ چلو اٹھو، شاباش، جا کر تیاری کرو۔ وہ مسز یزدانی تمہیں اپنے ساتھ ہی اپنے فارم ہاؤس لے کر جائیں گی، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ آنٹی پلیز۔ جنت، نو آرگیومنٹس۔ فریش ہو جاؤ گی بیٹا۔ گہرا تنفس لے کر وہ اسی وقت اٹھ گئی تھی۔ تیاری کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ عجیب بے سکونی تھی جو وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے سر درد کی گولیوں کی تلاش میں بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کھینچی۔ اندر رکھی اشیاء کو الٹ پلٹ کرتے اس کے ہاتھ سے سیاہ مخملی ڈبیا ٹکرائی۔ وہ کچھ دیر تک کسی مجسمے کی طرح ساکت سی بیٹھی رہ گئی، اور پھر اس نے مخملی ڈبیا کھول کر دیکھی۔ نفیس سی ایمرلڈ ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سانس روکے اس بیش قیمت تحفے کو دیکھتی رہی، پھر بھاری دل کے ساتھ اسے رکھ کر اٹھ گئی۔ جانے کیوں اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف از سر نو سر اٹھانے لگا تھا۔ ہر طرف کے خیالات کو جھٹکتی وہ شال اچھی طرح سے اوڑھ کر کلچ سنبھالتی کمرے سے نکل گئی تھی، مگر جو بے سکونی سے ڈبیا کو دیکھ کر اس کے وجود میں اتری تھی، اس کے باوجود کوشش کے بھی وہ پیچھا نہ چھڑوا سکی تھی۔ ریسٹ روم میں دیوار سائز آئینے کے سامنے رک کر اس نے اپنے سراپے کا سرسری سا جائزہ لیا تھا، پھر کھلے بال کو سمیٹ کر ان کا جوڑا بنانے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی دیوار گیر آئینوں میں کسی کا عکس ابھرا۔ اس نے چونک کر بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ سیاہ رنگ کی باریک ساڑی میں ملبوس ایک نزاکت اور ادا سے سہج کر قدم اٹھاتی وہ اس کے برابر میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ سنہرے براؤن بال جوڑے میں مقید تھے، کچھ گھنگریالی لٹیں چہرے کے دونوں اطراف میں تھیں، کاجل سے لبریز بڑی بڑی آنکھوں میں جنت کمال کو دیکھتے ہی عجیب تعجب ابھرا تھا۔ سرخ لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ سج گئی تھی۔ واٹ اے سرپرائز! کچھ حیران ہو کر اس نے جنت کا سر تا پیر تک جائزہ لیا۔ غالباً یہ ہماری تیسری ملاقات ہے اور ابھی تک ہمارا ٹھیک سے انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا۔ ساڑی کا پلو ہاتھ میں پکڑے وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب طنزیہ سی تھی۔ جنت نے سر جھٹک کر خاموشی سے رخ بدلا۔ کلچ میں چھوٹے سائز کی میک اپ کٹ رکھی۔ آئمہ کی تنبیہ اپنی جگہ، مگر اس لڑکی سے اسے کچھ اچھی وائبس نہیں آتی تھی۔ آئی ایم نادیہ زبیر، اپنا نام بتاتے ہوئے اس نے جنت کے تاثرات جانچے تھے۔ آئی ایم ادینہ زبیر، اپنا نام بتاتے ہوئے اس نے جنت کے تاثرات جانچے تھے۔ جنت کسی ادینہ زبیر کو نہیں جانتی تھی، یہ اس کے چہرے پر صاف صاف لکھا تھا۔ فارس وجدان کی پہلی بیوی۔ جنت نے جھٹکا کھا کر اسے دیکھا اور کلچ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ لائنر، لپ گلوز اور مسکارا یہاں وہاں بکھر گئے۔ یو آر سرپرائزڈ؟ وہ اس کے تاثرات سے کچھ حیران ہوتے ہوئے ہنس پڑی۔ غالباً شیرازی خاندان کے کسی فرد نے تمہیں ابھی تک فارس کی پہلی بیوی کے بارے میں نہیں بتایا۔ فارس کی پہلی شادی۔ آنکھوں میں صدمے لیے جنت اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ تو کیسی لائف گزر رہی ہے تمہاری میرے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ؟ ادینہ کی طنزیہ نگاہیں اس کے چہرے
پر ٹھہر گئی تھی۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا؟ علیحدگی کے بعد بھی وہ میرے لیے کتنا دیوانہ رہا ہے۔ میری ہی وجہ سے اس نے کتنی لڑکیاں ریجیکٹ کی ہیں، کتنے رشتوں سے انکار کیا ہے۔ جنت کا دماغ معاف ہوا تھا، حواس شل ہو رہے تھے۔ وہ یقین اور بے یقینی میں پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ادینہ زبیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ مسز لغاری کی بیٹی سمرا کے ساتھ تو اس کی بات تقریباً طے ہی ہو چکی تھی۔ عین نکاح کے وقت اس نے انکار کر دیا تھا۔ کین یو بلیو اٹ؟ عین نکاح کے وقت ایسی محبت ہے اس کی، بھولا نہیں ہے وہ مجھے، نہ ہی بھول سکتا ہے وہ کبھی۔ آج بھی میں اس کے دل میں آباد ہوں، میری جگہ نہ اس نے کبھی کسی کو دی ہے اور نہ ہی دے سکتا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی، منظر دھندلا سا گیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی فارغ وجدان کی نفرت، دھتکار اور بے اعتباری کی۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کو ایک معین مدت تک قائم رکھنے کی وہ آج بھی مجھے اپنانے کا منتظر ہے۔ انکار تو میری طرف سے ہے، فیصلہ تو میں نہیں بدل رہی، لیکن سوچو جنت، اگر میں اسے ہاں کہہ دوں، ذرا سوچو، تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وہ سوال نہیں، گویا پہاڑ تھا جو جنت کے سر پر ٹوٹا تھا۔ خود سے کیا گیا ہر ایک عہد ایک لمحے میں فنا ہوا تھا۔ وہ جو اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، اب گھر اجڑتا دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو جنت۔ ادینہ زبیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر گئی تھی۔ امید ہے کہ ہماری اگلی ملاقات وجدان ہاؤس میں بہت جلد ہوگی۔ وہ جا چکی تھی۔ وہ جنت کمال واش بیسن پر گرفت جمائے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں ممی، بہت خاص الخاص ہے وہ، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ فون کالز، خوشگوار رویہ، سائڈ ٹیبل سے برآمد ہونے والی رنگ کیس کر سکتا ہوں میں تو اب ممی سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی بان جائے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کمال نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ پشت ٹکائے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ملجگی سی روشنی کا مدھم سا تاثر تھا جو اس کی آنکھوں کی ویرانی کو عیاں کر رہی تھی۔ رنگت زرد، لب باہم پیوست، تو ایک ہی نگاہ پر نظر جمائے وہ ایک آگ تھی جس میں سب کچھ جل رہا تھا، خواب بھی، خواہشات بھی، امید بھی، یقین بھی۔ پاس ہی موبائل پڑا تھا، اسکرین روشن تھی، انجان نمبر سے ارسال کی گئی فارس اور ادینہ زبیر کی شادی کی تصاویر کھلی پڑی تھی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، سنجیدہ مگر کچھ نرمی لیے تاثرات، حشاش بشاش چہرہ، مگر جنت کمال کی تمام تر توجہ ان ہیزل گرے آنکھوں پر مرکوز رہی تھی جن سے جھلکتی محبت کے حسین رنگ اسے ان 5 ماہ میں ایک بار بھی نظر نہیں آئے تھے۔ جنت کی سنگت میں تو جیسے وہ ادھورا تھا، مکمل تو وہ ادینہ زبیر کے ساتھ لگ رہا تھا۔ جوڑی بھی کمال کی تھی۔ پہلی نظر میں خیال آیا تو بس یہی کہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اگر میں اسے ہاں کہہ دوں تو ذرا سوچو، تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ دل میں ایک ہونک سی اٹھی تھی، آنکھیں مکمل طور پر نم ہو گئی تھیں۔ حیثیت ذہن کے پردے پر لمحے بھر کے لیے ایک منظر ابھرا تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر لڑکھڑا گئے تھے۔ ماضی مستقبل میں ڈھلنے لگا تھا، اذیت روپ بدلنے لگی تھی، چہرے گڑبڑ ہونے لگے تھے۔ ماہین کی جگہ ادینہ آ گئی تھی، برہان کی جگہ فارس لے چکا تھا۔ وقت ایک بار پھر وہی حکایات لکھ رہا تھا جس کا آغاز بے شک مختلف مگر انجام اب بھی ایک سا تھا۔ حیثیت جتا کر، عیب بتلا کر، راستے جدا کر دینا، اس کے ساتھ ایک بار پھر وہی ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی تکلیف سے گزرنے والی تھی، اس پرخار راستے پر چلنے والی تھی۔ کھیل اب بھی نصیب کا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بار اس سے کوئی خواب نہیں دکھایا گیا تھا، امید نہیں دلائی گئی تھی، نہ اعتبار جتایا گیا تھا، نہ محبت دکھائی گئی تھی۔ اس کی بار جذبات میں بناوٹ نہیں تھی، نہ انداز میں حلاوت تھی۔ اب کی بار وہ سچا کھرا انسان اپنی نفرتوں میں بہت خالص تھا، اپنے ارادوں کا پختہ، اپنے فیصلوں پر آج بھی قائم تھا۔ بھٹک تو وہ گئی تھی جو یہ سوچ بیٹھی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہ بھی
ہوا تو وہ سنبھل جائے گی، قسمت جس راستے کا انتخاب کرے گی وہ چل پڑے گی، جس منزل کا تعین کرے گی وہ اس تک پہنچ جائے گی۔ مگر وہ ساری ہمت، وہ پورا کا پورا حوصلہ، وہ امید سے بھرا یقین، اس کا عزم، اس کا فیصلہ سب لمحے میں فنا ہوا تھا۔ وہ بکھر کر سمٹنے کے بجائے مزید ریزہ ریزہ ہونے لگی تھی۔ آخر وہ کیوں ہر بار خالی دامن رہ جاتی تھی، کیوں عدم ہو جایا کرتی تھی، کیوں نفی کر دی جاتی تھی؟ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تو میں یہاں لے آئی ہیں۔ مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ اندر کہیں آواز گونجی تھی، سرد خشک جلا کر بھسم کر دینے والی آواز۔ ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، گھٹنوں پر سر رکھے روتے سسکتے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی گرفت میں لے کر جیسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا، اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ پازیٹیو سوچو بچے، نانا ٹہلتے ہوئے اکثر کہہ جاتے تھے۔ آج بھی ان کی آواز باز گشت بن کر ان کے اندر گونجی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ ہچکیوں کے بیچ بامشکل بول پائی تھی، اس حالت میں بھی بابا، اس حالت میں بھی درد اور تکلیف کی انتہا پر۔ اگر تم پازیٹیو نہیں سوچو گی تو پھر کب سوچو گی؟ وہ مسکرائے، اس نے آنسوؤں سے تر چہرے کو اوپر اٹھایا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ روشنی میں یہ گمان رکھنا کہ راستہ مل جائے گا قدرے آسان ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر دیکھ رہے تھے۔ اصل کمال تو اس کا ہوا جو آزمائش کی تاریکیوں میں اس سوچ پر قائم رہا۔ اس وقت جب کوئی راستہ تھا، نہ روشنی باقی رہی تھی، اب وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے تھے، اس کا ہاتھ تھامے اس کے آنسو پہنچ رہے تھے اور وہ بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے آج نانا سے کہہ دینا چاہتی تھی کہ جینے کی ہر خواہش ختم، اب بس موت مل جائے۔ ایک نئے امتحان میں پڑھنے سے پہلے، ایک نئی آزمائش کو جھیلنے سے پہلے وہ بس کسی طرح مٹ جائے۔ اب کی بار وہ خاک ہو اور پھر خاک ہی رہے۔ اب کی بار جب اس کی موت ہو تو جگہ قبر ہی بنے۔ بس اب وہ اور نہیں، اب مزید اور نہیں۔ باہر آسمان پر بادل پھیل رہے تھے، ہوائیں تیز ہو رہی تھیں۔ اپنے گرد بازو باندھے وہ قالین پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی، اپنے دردوں سے لاتعلق ہونا چاہتی تھی، مگر اندر کا شور ہمیشہ کی طرح اس خواہش پر بڑھ گیا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گولیوں سے چھنی وجود، خون سے سرخ ہوتی سفید شرٹ، چال میں لڑکھڑاہٹ، وہیل چیئر پر براجمان آدھے زندہ آدھے بے جان وجود کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا وہ۔ انہوں نے پلکیں جھپکائیں۔ سیڑھیوں کی آہنگی ریلنگ اب سہارا ہو چکی تھی۔ وہ بامشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی، بامشکل اپنا فوکس اس کے چہرے پر جمائے ہوئی تھی۔ جو کھیل آپ نے اپنی طاقت سے شروع کیا تھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ لڑکھڑاتی، دھندی ہوئی بیک وقت مضبوطی سے کمزوری کی طرف بڑھتی ہوئی آواز، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب کہ وہ متوحش ہو کر آگے بڑھی تھی، منظر بدلا، روشنی اندھیرا ہوئی تھی، مگر احساسات وہی رہے تھے۔ درد بھی وہی تھا، اذیت بھی وہی تھی، ماضی بھی وہی تھا۔ وہ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھی، ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کر دیا۔ ان کا چہرہ مکمل طور پر آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، وجود پر ایک کپکپی سی طاری ہو رہی تھی۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ لان کی لائٹس کی زرکار روشنیوں میں بارش شدت سے برستی نظر آ رہی تھی۔ اندر اور باہر کا موسم ایک ہو رہا تھا۔ آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی، آپ کو ہمیشہ وہ نظر آیا ہے، ہمیشہ اس کی فکر رہی ہے۔ وہ سسک پڑی۔ یتیم بچوں کو صبر آ جاتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی ماں باپ قبروں میں ہیں۔ اگر جو زندہ ہوتے تو ان کی حالت ایسی نہ ہوتی، لیکن جن بچوں کو معلوم ہو کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور تب بھی ان کی یہ حالت ہے، ذرا سوچو انہیں صبر کیسے آتا ہوگا۔ منظر بدل رہے تھے، مگر پنڈولم کی آواز وہی تھی۔ وہ ہر منظر میں، ہر حقیقت میں، ہر خیال میں ایک سی تھی۔ انسان ان سوالات کا کیا کرے جو نیند اڑا دے، بے قراری میں
بہا دیں، جن کا کوئی جواب نہ ہو، نہ منطق ہو، نہ دلیل ہو، بس ایک صراع جیسے جنگ، بے چینی، بے سکونی، بس درد، اذیت، کرب۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھی۔ سوال ضمیر اٹھاتا ہے، جواب ایمان لاتا ہے۔ ایمان بتلا رہا ہے میں بھٹک رہی ہوں، ایمان بتلا رہا ہے تم اب صحیح راستے پر ہو۔ انہوں نے اذیت سے لب بھینچ لیے، اب وہ بے آواز رو رہی تھی۔ میں اگر اسے اڑان کے لیے پر دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اس سے حدود و وقت سے حدود اور اوقات سے نکلتا ہوا دیکھوں گا، اسے واپس اس کی اوقات میں لے آؤں گا، مگر جو تم کر رہی ہو اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ انہوں نے گہرا تنفس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، ذہن کو ماضی کی گرفت سے چھڑانا چاہا تھا مگر ناکام رہی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں ممی؟ میں کہاں ہوں؟ میں کیا ہوں ممی؟ میں کہاں ہوں؟ انہیں لگا وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ بے آواز روتی رہیں۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے اس پار بارش سے نم ہوتی بوجھل فضا میں کہیں بجلی چمکتی تھی۔ دوسری منزل کے بیڈ روم میں کارپیٹ پر لیٹی نیند کی گہری وادیوں میں اترتی جنت کمال نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھول کر بند کر لیں۔ موبائل سائلنٹ پر تھا، اندھیرے میں اسکرین روشن ہو رہی تھی اور اسی روشنی میں سائیڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں ٹھہرے پھولوں کی پتیاں ٹوٹ کر نیچے آ گری تھیں۔ سارا دن آسمان بادلوں کی لپیٹ میں رہا تھا، موسم طوفانی تھا، وقفے وقفے سے بارش بھی 2-3 بار برس چکی تھی۔ سیاہ رنگ کی اے لائن قمیض پر ہلکے رنگ کا لمبا اونی سویٹر زیب تن کیے وہ اس وقت کچن میں خانسامہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سرخ متواتر آنکھوں میں خاموشی ٹھہری تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا، طبیعت نڈھال لگ رہی تھی، اس کا ذہن الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کیبنٹ کھولتی تو کچھ لمحے تک سوچتی رہتی کہ کس لیے کھولا ہے۔ فریج کے اندر سے جو چیز نکال کر لاتی اس کی ضرورت ہرگز نہ ہوتی، اور جس کی ضرورت ہوتی وہ چیز باوجود تلاش کے اسے نہ ملتی۔ سارے کام اس سے غلط ہو رہے تھے۔ مسز شیرازی بالکل سامنے گلاس والز کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی، شیشے پر پھسلتی قطروں پر نگاہ جمائے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کانوں میں ایئر فونز لگا رکھے تھے، موبائل پر یقیناً وہ کچھ سن رہی تھی، وہ اور کافی دیر سے سن رہی تھی۔ ایک نظر ان پر ڈالتے ہوئے وہ آہستہ سے مڑی اور اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے بے ساختہ کاؤنٹر ٹیبل کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ملازمہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں، بازو چھڑواتے ہوئے اس نے دوسرا ہاتھ سے میز کا سہارا لیے رکھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تشویش سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملازمہ نے تیزی سے گلاس میں پانی ڈال کر دیا تھا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد وہ پیشانی مسلنے لگی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور رات بھر کو سو نہیں سکی تھی۔ اوپر سے پریشانی کے باعث بھوک بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی، نہ وہ ٹھیک سے ناشتہ کر سکی تھی، نہ وہ دوپہر کا کھانا کھا سکی تھی، اور جو کھایا تھا وہ زیادہ دیر تک پیٹ میں ٹھہر نہیں سکا تھا۔ شدید ڈپریشن اور انزائٹی میں اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ میز پر سر ڈالے بیٹھی رہی تھی، پھر کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ سچ شکر کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، ورنہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان ہو جاتی تھی۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا اس کا حوالہ اس نے مسز شیرازی کو نہیں دیا تھا۔ وہ ادینہ زبیر سے متعلق پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، نہ اس بات کا شکوہ کرنے کی سکت رکھتی تھی کہ یہ بات اس سے کیوں چھپائی گئی تھی۔ سائرہ خالہ بھی تو اس کی حقیقت چھپا گئی تھی، اس کا ماضی، اس کی پہلی طلاق کی وجہ، کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا انہوں نے۔ پھر وہ شکوہ کرتی بھی تو کیسے؟ یکایک مسز شیرازی کا موبائل بج اٹھا تھا، فارس کی کال تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور اس سے بات کرنے کے بعد مسز شیرازی ایک بار پھر سابقہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے جانے کیوں کچھ پریشان اور خاموش سی تھی۔ باہر گھنٹی بجی تھی۔ انٹر کام پر بات کرنے کے بعد اقصیٰ نے مسز شیرازی کے پاس جا کر انہیں کسی خاتون کی آمد کے بارے میں آگاہی دی تھی۔ مسز شیرازی پہلے حیران ہوئی، پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ خانسامہ کو ضروری ہدایات دیتی ہوئے وہ اٹھ کر لاؤنج کی طرف آنے لگی۔ اسی اثنا میں صدر دروازہ کھل گیا تھا۔ ملازمہ کے ہمراہ داخل ہوتی خاتون پر نظر
پڑھتے ہی جنت اپنی جگہ پتھر ہو گئی تھی۔ فائزہ چچی، ماہین کی امی، وہ یہاں۔ اس کا دل رک سا گیا تھا، سانسیں تھم گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی پہلی نظر جنت پر پڑ گئی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی، بددعائیں دہائیاں کوسنے دیتے اس پر چلانے لگی تھی۔ مسز شیرازی کے سامنے وہ اس کے ایک ایک گناہ، ایک ایک غلطی کی پٹاری کھولے اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ وہ اس پر جھپٹنا چاہتی تھی، اسے جان سے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ تو اقصیٰ ہی تھی جو ایک دم سے اس کے آگے آئی تھی، وہی انہیں پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور جنت تو یوں تھی جیسے اس میں جان ہی نہ ہو رہی ہو۔ میری بچی کی خوشیوں کے قاتل، اس نے جادو کروایا ہے اس نے۔ آسمان پر کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے، بارش شدت سے برسنے لگی تھی اور وہ دہشت زدہ سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسز شیرازی کی طرف دیکھ لیتی۔ ساری قوت اور سکت جیسے ایک ہی لمحے میں ختم ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے حیرت، صدمہ، بے یقینی جیسے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ واحد ہستی جن سے وہ نفرت نہیں کر سکتی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رخ نہیں بدلا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ آنسوؤں سے نم آنکھوں کے ساتھ روتی سی سکتی وہ بے اختیاری کے عالم میں صدر دروازہ دھکیلتی باہر نکل گئی تھی۔ موسم اب بھی طوفانی تھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ سپہر کا وقت تھا، کیسے رات کی تاریکی جیسا ہو رہا تھا۔ بیرونی دروازہ عبور کر کے وہ فٹ پاتھ پر عجلت میں قدم اٹھاتے رکھتی وہ آگے بڑھتی گئی تھی۔ یہی ایک راستہ تھا، یہی ایک اعتبار جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، یہی ایک بے لوث محبت رہ گئی تھی جسے وہ محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس گھر میں ان کی وجہ سے تھی، وہ اس گھر میں ان کی وجہ سے رہنا چاہتی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا، کیوں ہو گیا تھا؟ اس کا دل شدت غم سے پھٹ گیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر رونے لگی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے معلوم نہیں تھا، وہ کہاں چلے جانا چاہتی تھی اسے اندازہ نہ ہوا تھا۔ دماغ مفلوج ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ سڑک کراس کرتے ہوئے وہ کسی گاڑی کے تلے آتے آتے بچی تھی۔ پارک کے اس گوشے میں مسجد کی عقبی سائڈ پر دیوار کے پاس رکتے ہوئے اس کا جی چاہا اب تو وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر ماضی کسی فلم کی طرح ابھرنے لگی تھی، مناظر واضح ہونے لگے تھے، زخم ادھڑنے لگے تھے، سانسیں تھم رہی تھیں، آواز ڈوبنے کو تھی اور درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ماضی، اس کا ماضی، اس کی غلطیاں، اس کے گناہ، اس کا احتساب۔ اب کہ بجلی لمحے بھر کے لیے چمکی تو دھرتی پر اندھیرا پڑ گیا۔ سپہر کا سورج مکمل غروب ہو چکا تھا، بارش ہوںس برس رہی تھی۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور ہماری آڈیو ناول کو کمپلیٹ سن بھی لیا کریں تاکہ ہمیں بھی ہماری محنت وصول ہو جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔